أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں. آج اس مجلس میں جس چیز کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مظلوموں کے حقوق. ناظرین، ہم کو معلوم ہے کہ ہر دور میں طاقتوروں نے کمزوروں کو ستایا ہے. مظلومین کی داستان بڑی درد انگیز رہی ہے اور قوموں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. انسانوں کا مظلوم طبقہ ہر دور میں ظالم بادشاہوں اور ان کی رعایا کے ہاتھوں کے مظالم کا شکار رہا ہے. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے ظالم افراد پائے جاتے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لیجئے. فرعون نے ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے، حال یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا اور اسی طرح ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جاتا، ان کو زندہ رکھ کر کے اور اس کے بعد میں پھر ان کو نوکر بنا لیا جاتا، لونڈی بنا لیا جاتا. یہ فرعون کا عمل تھا جو بنو اسرائیلیوں کے ساتھ وہ انجام دیتا تھا. اور یہی صرف نہیں بلکہ ان کی صبح و شام ہمیشہ تکلیف اور درد کے اندر ہی کٹتا. کسی قسم کا کوئی حق حاصل تھا، تمام ان کے حقوق کو دبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح آپ قوموں کا مطالعہ کریں کہ جب بھی اس دنیا کے اندر لوگوں نے حق کا نام لیا اور صورت میں پھر مضبوط اور اس طریقے سے اور لوگوں نے کی کوشش کی. قوم سم، قوم ہود اور اسی طرح جتنی جیت کے اندر کیا. کہ آخری رب جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت بھی مظلومیت کا راج تھا. طاقتور کمزور تھا، ان کو دبانے کی کرتا تھا. یتیموں کی کرنا اور اسی طریقے سے اور دیگر غیر فعال انجام دینا طور تھا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی تو ایسی صورت میں مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے مسلمانوں کے اوپر قہر ڈھایا، ان کو اتنا ستایا، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. حضرت خباب بن ارت، حضرت عثمان بن مظعون، اسی طریقے سے آل یاسر اور حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ عنہم کی تاریخ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان کو ستایا گیا اور کس طرح ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور انہی ستانے اور تکلیفیں دیے جانے کی بنیاد پر وہ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حبش کی طرف گئے، اس کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. غرض یہ کہ ہر زمانے میں ظالموں نے، طاقتوروں نے کمزوروں کو ستایا ہے اور ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے. لیکن ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں مظلوم کے لیے مسیحاؤں کو بھی بھیجتا رہا ہے. وہ اس دنیا کے اندر آ کر کے مظلوموں کی مسیحائی کی ہے، ان کے دکھ درد کو سنا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. بنو اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے خود فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی اور اس کے بعد میں پھر نبی بنا کر کے خود اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. توحید کی بات رکھی، مختلف معجزات کے ذریعے اس کو سمجھایا. جب نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے اس کو دریا برد کر دیا، دریائے قلزم کے اندر اس کو ڈبو دیا. اور آخر میں چل کر کے جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کہا اب ایمان لا رہے ہو اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی ہے. آج دیکھیں کہ مصر کی میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جو ہمارے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور عبرت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ظالموں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور مسیحائی کے کسی نہ کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے،
فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت بھیجتا رہا ہے۔ اور جب مکہ کے اندر لوگ مظلوموں کو ستا رہے تھے، ان کو تکلیف دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مسیحا کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے درس دیا، سبق دیا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر مظلوموں کا حق ہے اور ان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اس کا کیا عوض اور بدلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہا کہ ظلم حرام ہے، اور کہا کہ اگر آدمی ظلم کرتا غافل، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العزت اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ ظالم کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم، اے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، علی نفسی اپنے نفس پر، وجعلتہ محرم، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچو۔ اور یہی صرف نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرے نہ اسی طریقے اس کو ظلم کی اجازت دے، ہر اعتبار سے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں مظلوم کو قیامت کے دن بغیر بدلہ دیے ہوئے جنت اور جہنم کے بابین پل صراط سے پار نہیں ہو سکے گا، وہ جب تک وہ بدلہ نہیں دے لے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم قیامت کی دن بطور تاریکی ثابت ہوگا جو ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ یہ مسلمان آپس میں جو یہ انسانیت اور یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، آپس میں کسی کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کو ستائیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں۔ اگر اس دنیا کے اندر ظلم کریں گے تو اسی صورت میں قیامت کے دن ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا۔ یہی صرف نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ظلماً ایک بالشت زمین لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اسے ساتوں زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھی زمین لے لیتا ہے تو ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور کہا من اخذ شیئا من الارض بغیر حق خسف به یوم القیامہ الی سبع ارض، کہ اگر ناحق کسی کی زمین لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ساتوں زمین کے اندر دھساتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں ظلم کے تعلق سے، اور یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہا لیسا بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی مدد ایک انسان کی ذمہ داری ہے، چاہیے اسے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوئے دیکھے تو اس کی وہ مدد کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم و مظلوم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا کہ اس کو ظلم کرنے سے تم روک دو۔ ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کی یہ اقوال ہیں ظلم کے تعلق سے، جس کو بڑے واضح طور پہ آپ نے بیان کر دیا ہے کہ ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے بدلہ لیا جائے گا اگر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اتنی تاکید کے باوجود آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا اور اس طریقے سے اس کی زمین کو ہڑپ کرنا، یہ سلسلہ عام ہے۔
بڑا ہے تو بڑا چھوٹے کو ستا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تب بھی یہ معاملہ آج چاروں طرف پھیلا ہوا ہے جو ہے۔ ظالم مظلوموں کو ستا رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، بلکہ آپ نے مظلوموں کا حق دلایا ہے، اور مظلوموں کا حق دلا کر کے ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ سیرت ابن ہشام کی ایک روایت ہے جس کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عراش کا ایک آدمی مدینہ اونٹ لے کر کے آیا، اور اس کو اس نے بیچ دیا۔ خریدنے والا ابو جہل تھا۔ جب قیمت کا مطالبہ کرنے لگا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ قبیلہ عراش کا وہ آدمی سرداران قریش کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے بندو، ابو جہل نے میرے اونٹ کو خرید لیا ہے اور اس کی قیمت دینے کے لیے ٹال مٹول کر رہا ہے تم میں سے کوئی جو ہمارا حق دلا دے؟ سرداران قریش نے سوچا، بطور مذاق کے اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول اس وقت خانہ کعبہ کے اندر ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ دیکھو جاؤ، وہ محمد ہیں، وہ تمہارے حق کو دلا دیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ ابھی ابو جہل کے پاس جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے، اور اس کے بعد میں پھر کوئی معاملہ ضرور سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی گیا، اپنا منشا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر ابو جہل کے پاس گئے۔ ناظرین، وقت ہو رہا وقفے کا، انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پوری بات کی وضاحت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہ جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ، ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔
अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वक्फे से पहले मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि कबीले इराज का वो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अबू जहल ने मेरा ऊँट ख़रीद लिया है और उनकी कीमत देने से टाल मटोल कर रहा है। मैंने सरदारान कुरैश से ज़िक्र किया कि चलो चल करके तुम में से कोई हमारा हक़ दिला दे, तो उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया है। ए अल्लाह के बंदे, अगर मेरा हक़ दिला हो तो अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराशी आदमी की बात सुन करके उठ खड़े हुए और उसके बाद में फिर अबू जहल के घर गए। इधर जब सरदारान कुरैश ने देखा कि अल्लाह के रसूल अबू जहल के पास जा रहे हैं, तो पीछे एक आदमी को भेजा कि जा करके मामलात का नज़ारा करे। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था दरमियान कुछ बातें होंगी। अबू जहल दस्तक दी, कहा कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो जल्दी निकलो। अबू जहल आपकी आवाज़ के बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे से खौफ जाहिर था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इस अजनबी आदमी का पैसा ला करके दे दो, वापस कर दो। ठीक है, आप ठहरिए, मैं अबू जहल के बाद में उस अजनबी आदमी ने उस इराशी आदमी से कहा कि अब तुमको जहां जाना है जाओ। और उसके बाद में फिर आप काबा के अंदर चले गए। और उसके बाद फिर वो इराशी आदमी उन सरदारान के पास पहुंचता और कहता है कि अल्लाह का भला करे, उन्होंने मेरी कीमत दिला दी और मेरा हक दिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जिंदा व ताबिंदा रखे। और उसके बाद में फिर वो आदमी भी आया जिसको कुरैश के लोगों ने भेजा था कि जा करके देखें कि मामला क्या होता है। जब वो आदमी आए तो पूछा कि क्या पेश आया। कहा कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जब अबू जहल को आवाज़ दी तो जब वो निकला तो उसके चेहरे पर खौफ तारी था। और मोहम्मद ने सिर्फ इतना कहा कि इस अजनबी आदमी की कीमत आकर के दे दो। इतना सुनना था कि अबू जहल कहता है कि ठीक है, आप ठहरिए, मैं लेकर के आता हूँ। फ़ौरन गया और ला करके दे दिया। इतने में अबू जहल भी आ गया। सरदारान कुरैश ने कहा कि अबू जहल, तुमको क्या हो गया है? कभी भी तुम मोहम्मद से नहीं डरे, आज तुमको क्या हो गया कि एक आवाज़ पर तुमने उस इराशी आदमी की कीमत ला करके दे दी? अबू जहल ने कहा, अय कुरैश के लोगों, अय सरदारान कुरैश, सुनो, जब मोहम्मद ने मुझको आवाज़ दी तो ऐसी सूरत में फिर जब मैं बाहर निकला तो मुझे बहुत खौफ तारी था। मैं देखा कि आपके गर्दन के ऊपर ऊंट बैठा हुआ है। अगर मैं इराशी कौम का रुपया और उसका बदल नहीं देता तो ऐसी सूरत में फिर वो ऊंट मेरे ऊपर हमला कर देगा, मुझको खा जाएगा। और उस डर की वजह से मैं इतना डरा कि ला करके फौरन निकाल करके दे दिया। नाजरीन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था जो आप अपनों के साथ भी अंजाम देते थे, गैरों के साथ भी अंजाम देते थे, जानकारों के साथ भी अंजाम देते थे, अजनबियों के साथ भी आप अंजाम देते थे। चाहे वो अजनबी हो, अगर आपके पास आकर के मुतालबा करता कि ऐसा ऐसा मामला है, मैं मजलूम हूँ, तो हत्तल इम्कान आप उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। और ऐसा क्यों ना हो जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आप पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमत थे, इंसानों के लिए भी, हैवानों के लिए भी, चरिंद के लिए भी, परिंद के लिए भी, सब के लिए। और आपने उस चीज़ को करके दिखाया जिसे देख करके पूरी दुनिया शिशदर और हैरान रह गई। नाजरीन, अबू जहल इस कदर डरा हुआ था, उसके डरने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, कि दुश्मन के दिल के अंदर डर मेरा इतना है कि 1 महीने की दूरी पर भी उसके अंदर खौफ तारी हो जाता है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अलावा मजलूमीन की इमदाद और नुसरत के मुतालिक बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है। आपने हमावक्त मजलूमों की मदद की है। नाजरीन, ये जुल्म बहुत ही बड़ा गुनाह है
اور ہماری بھی ذمہ داری آج بنتی ہے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کے تعلق سے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں اسی دنیا کے اندر ہم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو روکیں نا، تو اللہ رب العزت سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے اور ان کو اپنے عذاب کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ظالموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُمْلِي الظَّالِمِ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لے گا تو اس کے بعد میں پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت اور احادیث کی روشنی میں مظلوم کے تعلق سے ایک مسلمان کے اوپر حقوق رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو انجام دینے کی کوشش کریں، ورنہ پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ناظرین، حقوق کی جب بات آتی ہے تو ایسی صورت میں جہاں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، وہیں پر ہمارے سماج اور معاشرے کے کچھ افراد ایسے ہیں جو ہم سے الگ ہیں، جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، ان کے بھی ہم پر حقوق بنتے ہیں اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے حقوق کو ادا کریں۔ غیر مسلم کے حقوق کیا ہیں اور اسی طریقے سے ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی بھی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حربی، نمبر 2 مستعمن، نمبر 3 معاہد اور نمبر 4 ذمی۔ حربی سے مراد وہ کافر ہیں جن سے جنگ و پیکار کا سلسلہ قائم ہو، جو ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہے ہوں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں پھر شریعت کہتی ہے کہ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے اور نہ ان کی حمایت کرنی ہے نہ ان کی رعایت کرنی ہے۔ لیکن اگر کافروں میں سے جو لوگ ہم سے برسر پیکار نہ ہوں اور ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنا ہے اور اسی طریقے سے نیکی کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرؤوهم وتقسطوا ان الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العزت تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی نہیں کرتے، اسی طرح جو تم کو تمہارے گھر سے نکالتے نہیں ہیں، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یعنی اگر ہمارے قومی بھائی ہم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو ستاتے نہیں ہیں، ہم سے برسر پیکار نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ناظرین، انسانی معاملات میں ان کے ساتھ بھی رحمت و مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر ان میں کا کوئی بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلایا جائے، اگر پیاسا ہے تو ان کو پانی پلایا جائے، بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، ہلاک ہونے سے ان کو بچایا جائے، ایذا رسانی سے ان کو بچایا جائے، اور اسی طریقے سے اگر ان کی عزت و آبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو اس سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زمین کے اندر ہیں ان پر تم رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جو ہے تو زمین کے اندر چونکہ ہمارے قومی بھائی بھی رہتے ہیں، اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ نیز اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل ذی قبض رطبۃ اجر، کہ ہر کسی کی عزت و آبرو یا اسی طریقے سے ہر یعنی تازہ دل رکھنے والے کے لیے اور اس کی مدد کرنے میں اجر ہے۔ اسی لیے ہر کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے وہ امن و امان سے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی ہیں
ایسے شخص کو جو امن و امان قائم رکھنے والا ہو. تو جہاں اسلام ہو، جہاں مسلمان ہو، نہ وہاں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے. ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ اگر حربی کافر ہے، وہ ہم سے برسر پیکار نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کریں. عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور کسی بھی طریقے سے ان کو ستانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے اور یہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے. ناظرین، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني